اپنی ریاست اور حکومت قائم کر لینے کے بعد تیمور کا پہلا فرض ماوراء النہر کو جت سے محفوظ کر لینا تھا۔ اپنی حکومت کے ابتدائی 15 سالوں میں تیمور اور اس کے افسران نے جت کے خلاف تقریباً 6 مہمات چلائیں اور 1375 میں تیمور ان کی سرزمین پر 5 ماہ کے لیے خیمہ زن ہو گیا۔ دفاع کا ہیرو قمر الدین بغلات تھا، جس نے اپنی انتہائی اعلیٰ ہمتی کا ثبوت پیش کیا اور تیمور کے دوسرے بیٹے عمر شیخ کے ناک میں دم کر دیا، جو اندجان میں جت کی طاقت کو نہ توڑا جا سکا۔ اپنی حکومت کے ابتدائی 15 سالوں میں تیمور کی مہمات اپنے ان افسروں کی بغاوتوں کی بنا پر متعدد بار مفلوج ہو کر رہ گئیں جو اس کے پاس سے جت یا اور داس خان کے سفید جت میں بھاگ سکتے تھے۔ چنگیز کی سرزمین کو اپنے بیٹوں کے درمیان تقسیم میں خوارزم جوجی کے الوس کے حصے میں آیا تھا۔ یہ اب ترکی منگولی خاندان کے قبضے میں تھا، جس کا خاندانی نام صوفی تھا اور جو گن گیرت ذیلی الوس سے تعلق رکھتا تھا۔ تیمور نے خوارزم کے خلاف 5 مہمات چلائیں اور چونکہ یہ ماوراء النہر کا ایک حصہ نہ تھا، لہٰذا اس کے سلسلہ میں تیمور نے دہشت زدگی اور تباہی کی پالیسی اختیار کی۔ 1375 میں پہلی مہم کے دوران خوارزم کی سرزمین لوٹ لی گئی، لیکن جہاں تک شہر کا تعلق تھا تو تیمور نے ایک معاہدے کو قبول کر لیا۔ 1375 میں حسن صوفی، جس نے تیمور کی سرزمین پر حملہ کیا تھا، بغیر جنگ کے اطاعت قبول کر لی۔ تیمور کی تیسری مہم ملک ہی میں اپنے افسروں کی بغاوت کی بنا پر ناکام ہو گئی۔ 1375 میں حسن صوفی اور آس خان کے ساتھ تیمور کی جنگ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور ادھر تیمور بھی کسی مزید مساہلت کے لیے تیار نہ تھا۔ 3 ماہ اور 6 دنوں کے محاصرے کے بعد خوارزم پر قبضہ کر لیا۔ عمارتیں تباہ کر دی گئیں اور تمام ممتاز لوگوں کو، تعلیم یافتہ اشخاص، تربیت یافتہ غلاموں اور قرآن کے حافظوں اور صنعت کاروں کو کش لے جایا گیا۔ عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا گیا اور مردوں کو تلواروں اور تیروں سے ہلاک کر ڈالا گیا۔ بالآخر 1399 میں توکمتش کی ایک فوج خوارزم کی راہ سے ماوراء النہر روانہ ہوئی تو تیمور نے، جو اس وقت ایران سے لوٹ رہا تھا، اس کی مکمل تباہی کا فیصلہ کیا۔ یہ حکم جہاں متا صادر کیا گیا کہ سرزمین میں خوارزم کے تمام شہری باشندوں کو سمرقند لے جایا جائے۔ شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور وہاں جو بیچ دیا گیا۔ ہمارے ماخذ سیر دریا کے مشرق کی 3 سلطنتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ترکستان جو جت کے زیر اختیار تھا، مغلستان دریائے ارتش تک، اور اس کے مغرب میں اوراس خان کا سفید جت۔ ایک جوجی شہزادے توکمتش کو اوراس کے ذریعے شکست ہوئی اور وہ تیمور کے پاس بھاگ گیا۔ چونکہ تیمور نے توکمتش کو حوالہ کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا ایک تناؤ پیدا ہو گیا، مگر کسی جنگ کی نوبت نہ آئی۔ موسم سرما کی 3 ماہ کی سخت سردیوں کے دوران اوراس خان شکناک میں خیمہ زن رہا اور تیمور اترار میں، تقریباً ایک دوسرے سے 84 میل کے فاصلے پر اوراس خان پسپا ہو گیا، غالباً اس وجہ سے کہ وہ بیمار تھا۔ اس کے بعد جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح اس کے بڑے لڑکے توختاکیہ کا بھی۔ اسی اثنا میں تیمور ملک اوغلن، جو ایک عادی شرابی تھا، سنہرے جت کے تخت پر مطمئن ہوا۔ نتیجتاً 1376 میں تیمور خان کی مدد سے توکمتش نے سفید جت کا تخت حاصل کیا اور بعد میں خود اپنی کوششوں سے سنہرے جت کا تخت اس کے اسرائی اوستر خان کی بڑی بڑی دارالسلطنتوں کے حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ہرات کے حکمران ملک غیاث الدین کرت نے نیشا پور اور دوسرے اضلاع کو فتح کر کے اپنے علاقے بہت وسیع کر لیے تھے، لیکن وہ کسی طرح بھی اس پوزیشن میں نہ تھا کہ 1381 میں اپنے خلاف تیمور کے حملے کی مزاحمت کر سکے۔ تیمور کی راہ کے تمام شہر اور قلعے مطیع ہو گئے، لیکن کشنج کی فوج نے مزاحمت کا فیصلہ کیا، جس کے نتیجے میں قلعہ تباہ کر دیا گیا اور محافظ فوج تحت کر دی گئی۔ ہرات کا شہر تیمور کے ہاتھوں میں آ گیا اور غیاث الدین نے صرف قلعہ کے اندرونی حصوں کی دفاعی کوشش کی، لیکن تیمور کے اس حکم کی بنا پر دفاع مفلوج ہو کر رہ گیا، جو شہر پناہ تک لڑنے کے لیے آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا، لیکن جو لوگ گھر ہی میں رہیں گے انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ غیاث الدین باہر آیا اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ ہرات کے اندرونی اور بیرونی قلعوں کو تباہ کر دیا گیا۔ کیرت خاندان کے خزانے تیمور کے ہاتھ میں آ گئے اور 4 دنوں میں ضمانت کے روپے ہرات سے وصول کر لیے گئے۔ کیرت خاندان کے تمام شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس اثنا میں تیمور کے افسروں نے نیشا پور اور سبزوار پر قبضہ کر لیا۔ تیمور شمال کی جانب طوس سے روانہ ہوا اور مازندان کے حکمران شیخ بائسو کے لڑکے امیر ولی کو اپنے سامنے حاضر ہونے کی ہدایت کی۔ ولی کو اپنی طاقت کا مزہ چکھانے کی خاطر اس نے اسوارین پر حملہ کر دیا، جو ولی کے افسروں کے قبضے میں تھا۔ یزدی لکھتا ہے، پوری آبادی کا قتل عام کر دیا گیا اور شہر تباہ کر دیا گیا۔ اسفارین کا اس کے نام کے سوا کچھ بھی باقی نہ بچا۔
کلاویجو نے جو تیمور کی حکومت کے آخر میں اسفارین سے گزرا تھا شہر کو کھنڈر کی صورت میں پایا، لیکن چند اشخاص نے جو ان کھنڈروں میں رہ رہے تھے اور اس کے ساتھ کے مسافروں کو ضرورت بھر کھانے دے دیا کرتے تھے۔ تیمور نے موسم سرما اپنی فوجوں کو اکٹھا کرنے میں گزارا اور 1382 کے موسم بہار میں مخان اور قلات کی راہ سے خراسان روانہ ہوا۔ علی بیگ جون غزبانی نے جو ایک بار تیمور کو قید کیا تھا، اپنے آپ کو سمرقند کی جیل میں پایا۔ غوریوں کے ایک گروہ صدیدیوں کو جنہوں نے ترشیز کے قلعہ کی مدافعت کی بہادرانہ کوشش کی تھی گرفتار کر لیا گیا اور انہیں تیمور کے ترکستان کے قلعوں کی مدافعت کے لیے بھیج دیا گیا۔ خراسان جو اب دشمنوں سے پاک ہو چکا تھا تیمور کے تیسرے بیٹے میران شاہ کے سپرد کر دیا گیا۔ 1383 میں ہرات کی ایک بغاوت کو سختی سے کچل دیا گیا۔ 1383 میں تیمور نے موسم خزاں میں سیستان کے خلاف پیش قدمی کا اور گرسیر، قندھار اور کابل کے راستے لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ سبزوار کے قلعہ کو جس نے بغاوت کی تھی زیر کر لیا گیا۔ تقریباً 2000 اشخاص کو پکڑ لیا گیا اور جبکہ ابھی وہ زندہ ہی تھے کہ انہیں ایک دوسرے پر رکھ کر اینٹ گارے سے ان کا مینار بنا دیا گیا۔ اس کے بعد فوج کے مقدمت الجہش نے شہر سیستان کے دروازوں تک کے علاقوں کو لوٹا اور کھسوٹا، اور اس کے حکمران شاہ قطب الدین کا مزاحمت کا ارادہ نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنی اطاعت کی پیشکش کے لیے اپنے سفراء بھیجے۔ اس کے بعد وہ باہر آیا اور اس نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس کی چند رعایا کے ذریعے کی گئی مزاحمت شہر کی تباہی کے لیے بہانہ بن گئی۔ تیمور کے سپاہیوں نے باشندوں کو مار ڈالا اور شہر کو اکھاڑ پھینکا۔ تمام لوگوں کو، بچوں سے لے کر 100 سال تک کے لوگوں تک، مرد، عورتوں، بوڑھوں اور نوجوانوں سبھی کو ذبح کر ڈالا اور تمام چیزوں کو نذر آتش کر ڈالا، یہاں تک کہ دیواروں کی کیلوں تک کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد تاتار فوج دریائے ہلمند کے کنارے آگے بڑھی۔ دریائے ہلمند پر ایک بڑے کار آمد بند کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ تومن تکودری نے جو ایک منگول تھا اور جس نے مذہب تبدیل نہیں کیا تھا، لڑ کر مر جانے کو ترجیح دی، اور اس کے 3000 پیروکاروں نے جنہوں نے ابھی اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تھا، اور قلعہ دہنا بھی جو آتاجی نامی قبیلے کے قبضے میں تھا، اس بد نصیبی کا شکار ہوا۔ کوہ سلیمان کے افغان قلعوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا اور ان کی فوجوں کو گردن زنی کے لیے منگول روایات کے مطابق تیمور کے سپاہیوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ قندھار بغیر کسی کشمکش کے مطیع ہو گیا۔ یہ مہم سیستان اور زادستان یعنی غزنی کو تیمور کے قبضے میں لے آئی۔ مازندان ایرانی صوبہ جس کا صدر مقام استر آباد تھا، ایک الخانی افسر شیخ بائسو کے ایک حلف ولی کے زیر اقتدار تھا، لیکن مشرقی مازندان کے 2 اضلاع عامل اور ساری جو کہ بحیرہ کاسپین سے ملتے تھے کو سید اقوام الدین اور اس کے چیلوں نے اس کے ترکی منگولی افسرا سیاب سے غصب کر لیا تھا۔ مازندان میں سالانہ تقریباً 18 انچ کی زبردست بارش ہوا کرتی تھی، لہٰذا اس خطے کے جنگلات کافی گھنے تھے۔ 1383 کے موسم بہار میں تیمور نے جنگلوں کے بیچ سے کاٹ کر 20 دنوں میں استر آباد تک اپنا راستہ بنا لیا اور ایک زبردست قتل و غارت گری کے بعد وہاں اپنی طاقت مستحکم کر لی۔ عامل اور ساری کے سیدوں کو استر آباد میں اس کی گورنر کی فرما برداری کا حکم دیا گیا، لیکن دیگر اعتبار سے انہیں وقتی طور پر خلل انداز نہ کیا گیا۔ اس کے بعد تیمور آذربائیجان کی جانب روانہ ہوا اور اس نے الخانوں کے ایک صدر مقام سلطانیہ پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ سوچ کر کہ اس کا اقتدار وہاں محفوظ ہے، وہ سمرقند لوٹ آیا، لیکن 1383-84 کے موسم سرما میں توکمتش نے دربند کے راستے جنوب میں ایک فوج روانہ کی۔ اس نے 10 دنوں تک تبریز کو لوٹا اور اس کے بعد واپس لوٹ گیا۔ چونکہ توکمتش تیمور کے احسانات تلے بہت زیادہ دبا ہوا تھا، لہٰذا اس کا رویہ غیر متوقع تھا، لیکن اس کے دربار میں ایک تیمور مخالف گروہ کی تشکیل ہو گئی تھی۔ تیمور نے پورے ایران کی ذمہ داری سنبھال لینے کا فیصلہ کیا اور اپنے بھرتی کرنے والے افسران کو 3 سالوں تک ایک فوج کو بھرتی کرنے کا حکم دیا۔ 1386 کے موسم بہار میں وہ دوبارہ روانہ ہوا اور اس نے آذربائیجان میں دوبارہ اپنی طاقت کو مستحکم کر لیا۔ یہ بات 2 نئے دشمنوں ترکمان جن کی قیادت کرا یوسف اور بعد میں اس کے بیٹے کرا محمد اور ایک مشہور الخان افسر حسین بزرگ جو بغداد اور عراق کے ایک حصے کا حکمران تھا کہ خلف سلطان جلدیر نے کی، اس کے ساتھ ایک کشمکش کا سبب بنی۔ یہ دشمن تیمور کی زندگی کے آخر تک اس کی پریشانی کا مقدر بن گئے، لیکن فی الحال اس نے دوسرے مقامات کی طرف توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ لاری کوچک کے حکمران ملک عز الدین کو کچل دیا گیا اور اس کے خرم آباد کے قلعے پر قبضہ کر کے اس کی محافظ فوج کو پہاڑوں کے کنارے پھینک دیا گیا۔ تیمور نے روایتی منگول طریقہ پر جارجیا میں قتل و غارت گری مچائی اور اسے مقدس جنگ کا نام دیا۔
طفلس کے حکمران جسے بکرات کہا جاتا تھا گرفتار کر لیا۔ اس نے مسلمان ہو جانے کا فیصلہ کیا اور اس نے تیمور کو ایک زرہ تحفے میں پیش کی جس کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ اسے پیغمبر داؤد علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ چونکہ عثمانی شہنشاہ بایزید یلدرم اناطولیہ کے آزاد شہزادوں کی سرزمین پر قبضہ کر رہا تھا، لہٰذا ارض روم کے حکمران تہرتن نے تیمور کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ تیمور آذربائیجان کے قلعے کی طرف روانہ ہوا اور ایک دن میں اسے زیر کر کے تہرتن کے حوالے کر دیا۔ حیرت ہے کہ بایزید نے اس واقعے پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس کے بعد تیمور نے ہر طرف اپنی افواج روانہ کی۔ اوران کے حکمران ملک عزیز الدین شیر اور آرمینیا کے حکمران تیزرک دونوں ہی مطیع ہو گئے، لیکن چونکہ وان کی محافظ فوج نے مزاحمت کی لہٰذا اسے 20 دنوں کے محاصرے کے بعد زیر کر لیا گیا اور پہاڑی کنارے نیچے پھینک دیا گیا۔ تیمور کا دوسرا مقصد جنوبی ایران تھا، جس کے مختلف اضلاع پر مظفری خاندان کے شہزادوں کی حکومت تھی۔ شاہ شجاع نے جو حافظ کے غیر قانونی اشعار میں اپنی تعریف کی بنا پر مشہور ہے، 1384 میں اپنے بستر مرگ سے ایک نہایت دردمندانہ خط میں تیمور سے اپنے خاندان کے سلسلے میں اپیل کی اور تیمور نے اس کی درخواست قبول کر لی۔ تیمور بہر صورت اپنے تسلط، لوٹ اور قتل و غارت کی عام پالیسی ہی کی تقلید کرتا تھا، کیونکہ اسے اپنے سپاہیوں کو مال غنیمت مہیا کرنا تھا اور دہشت اور خوف کی حکومت قائم کرنی تھی۔ لیکن مظفری شہزادوں کے رویے نے اسے ان کے مکمل استحصال کے لیے ایک بہانہ مہیا کر دیا۔ شاہ شجاع کے بیٹے اور اصفہان کے حکمران زین العابدین کو تیمور نے بلایا تھا، لیکن حکم کی تعمیل کی بجائے اس نے تیمور کے قاصدوں کو قید کر دیا۔ لہٰذا جب تیمور اصفہان کے خلاف روانہ ہوا تو زین العابدین اپنے چچیرے بھائی منصور کے پاس بھاگ گیا، جس نے اسے اندھا کروا دیا۔ بہرحال اصفہان کے ممتاز لوگ تیمور کو اپنی وفاداری کی پیشکش کی غرض سے باہر آئے۔ تیمور نے اپنے افسروں میں سے ایک کو شہر کا انچارج متعین کر دیا۔ آبادی سے اسے ہتھیار اور گھوڑوں سے دستبردار ہونے کو کہا گیا اور تاتار افسروں کو ہدایت کی گئی کہ وہ شہر کے ممتاز لوگوں سے ضمانت کی رقم کی وصولی پر نگرانی رکھیں۔ لیکن رات کو کسی علی کچ نامی ایک شخص نے، جو تہران کے ایک لوہار کا بیٹا تھا، ایک ڈھول پیٹنا شروع کر دیا اور شہر کے ایک مجمع نے ضمانت کی رقم وصول کرنے والوں کو اور تقریباً 3000 سپاہیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس بات نے تیمور کے لیے وہ موقع فراہم کر دیا جس کی اسے تلاش تھی۔ دوسرے دن اس نے شہر پر قبضہ کر لینے کا حکم دیا اور ان مکانات کے علاوہ جن میں سید لوگ اور جج رہتے تھے اور امام الدین واعظ جو گزشتہ سال انتقال کر چکے تھے کے گھر کے علاوہ اس نے ہر قسم کے بے رحمیوں کے ساتھ شہریوں کے ایک قتل عام کا حکم نافذ کر دیا۔ جن چند لوگوں نے تاتار سپاہیوں کی حفاظت کی تھی ان کے گھر بھی محفوظ رہے، لیکن یہ خوفناک حکم دیا گیا کہ 1000، 100 اور 10 تاتار سپاہیوں کے ہر گروہ کو قلم زدہ سروں کی ایک مقررہ تعداد حاضر کرنی ہے، اور اس حکم کی تعمیل کی دیکھ بھال کے لیے علیحدہ افسران کی تقرری کی گئی۔ معتمد گاہوں سے یہ بات سنی گئی ہے کہ متعدد سپاہیوں نے جو قتل کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتے تھے، باقیان یعنی وہ افسران جو حکم کے نفاذ کے ذمہ دار تھے، سے قلم زدہ سروں کو خرید کر ان کے سپرد کیا۔ شروع میں ایک قلم زدہ سر کی قیمت 20 دینار تھی، لیکن بعد میں جب متعدد سپاہیوں نے مطلوبہ تعداد میں سروں کو حوالے کر دیا تو ایک قلم زدہ سر کی قیمت نصف دینار تھی اور اسے کوئی خریدتا نہ تھا۔ چند اشخاص نے جنہیں دن میں قتل نہ کیا جا سکا رات میں نکل بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ برف باری ہو گئی تھی لہٰذا ان کے نقش پا کی بنا پر ان کی کمین گاہوں کا پتہ لگا لیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ مرقوم اعداد کے مطابق کم از کم 70,000 اشخاص کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور اصفہان سے باہر مختلف جگہوں پر ان کے سروں کا ڈھیر لگا دیا گیا۔ جب تیمور نے شیراز کی جانب پیش قدمی کی تو لار کے اطابقوں اور گرگین لاری کے ہمراہ تمام مظفری شہزادوں نے آخر اس کی اطاعت قبول کر لی اور شیراز کے لیے ضمانت کی رقمیں ادا کر دی گئی۔ تیمور نے جسے وطن سے تشویشناک خبریں موصول ہوئی تھیں انہیں دوبارہ ان کی سرزمینیں سپرد کر دیں اور راستے میں خوارزم کو تباہ کرتا ہوا واپس لوٹ گیا۔ اگر تیمور کے خانگی اور غیر ملکی دشمن کے درمیان کوئی اتحاد عمل میں آ جاتا تو اسے ایک حقیقی بحران کا سامنا ہو جاتا۔ پھر بھی اس کی طاقت کو جو بری طرح متزلزل ہو گئی تھی، اس کے افسران نے اس کی غیر معمولی موجودگی میں دوبارہ مستحکم کر لیا۔
اول تو یہ کہ توکمتش کی ایک فوج نے بحیرہ ارل اور سیر دریا کے مشرق میں واقع دشت کی راہ سے تیمور کے بیٹے عمر شیخ کو، جس نے اندجان کا جو انچارج مقرر کیا گیا تھا، جو اسے ایک گلک میں ذلت تمیز شکست دی۔ عمر شیخ اندجان واپس بھاگا۔ تیمور کے افسران سمرقند واپس ہو گئے تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی محافظت کر سکیں، لیکن حملہ آور فوج کھلے علاقوں کو تاراج کرتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اسی اسنا میں توکمتش کی ایک دوسری فوج نے خوارزم کی راہ سے ہو کر آمو دریا کو عبور کر لیا۔ وہ بخارا کو زیر نہ کر سکی، لیکن اس نے زنجیر سرائے کو نظر آتش کر دیا اور واپسی سے پہلے سیر دریا تک کے کھلے دیہاتوں کو لوٹا۔ توکمتش سے بالکل آزادانہ طور پر حاجی بیگ ارنکوٹ کا بھتیجا انکٹورا مغلستان کی فوج کے ساتھ سیرم اور تاشقند کی راہ سے روانہ ہوا اور اندجان میں عمر شیخ کا محاصرہ کر لیا، لیکن پھر چند نامعلوم اسباب کی بنا پر وہ اپنی سرزمین کو واپس لوٹ گیا۔ کچھ دنوں بعد تیمور کی لڑکی سلطان بخت بیگم کے شوہر محمد میر کا نے سمرقند میں بغاوت کر دی اور بھاگ گیا۔ عمر شیخ نے اس کا تعاقب کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے بھائی ابو الفتح کے ساتھ قتل کر دیا۔